السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے مریم نواز، مولانا فضل الرحمان اور حمزہ شہباز کی ملاقات۔ اس کے علاوہ ابھی تک سینٹ میں قاعدے حزب اختلاف کی تقرری کا تنازع برقرار ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان جب جاتی عمرہ گئے تو وہاں پر سب سے پہلے مریم نواز نے ان کا استقبال کیا، پھر حمزہ شہباز نے، اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے دیگر عہدیداروں نے استقبال کیا۔ اس ملاقات میں مریم نواز کے ساتھ حمزہ شہباز کی موجودگی سے یہ تاثر دیا گیا کہ مریم نواز اور حمزہ کے شہباز کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ پچھلے ایک دو روز میں یہ اس طرح کی خبریں ٹیلی ویژن چینلوں پر چلائی گئی کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے اور ان کے درمیان تعلقات کار کشیدہ ہو گئے۔ اس ملاقات کا نیٹ شل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس بات کا اعلان کیا ہے پریس کانفرنس میں کہ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر یعنی 26 مارچ کو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے کارکن موجود ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے 26 مارچ کو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام سمیت تمام جماعتوں کے کارکنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ 26 مارچ کو نیب کے دفتر کے باہر پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم 26 مارچ کو اپنی سیاسی قوت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ اس اعلان پر حکومت پنجاب میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے وزیر قانون راجہ بشارت نے جواباً بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ ان کا یہ بیان ایسا ہی ہے جیسے ہر حکمران کا ترجمان اپوزیشن کے خلاف اس طرح کا بیان دیتا ہے۔ بہرحال 26 مارچ کو تو لگے گا میدان، جہاں پر مریم نواز پیش ہونے کے لیے آئیں گے تو یقیناً ہزاروں لوگ اکٹھے ہوں گے اور حکومت کی ریٹ کو بھی چیلنج کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے حکومت کس طرح اس سیاسی قوت کا مظاہرے کو ٹیکل کرتی ہے۔ اگر طاقت کا استعمال کیا گیا تو یقیناً مار کٹائی ہوگی، ممکن ہے کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت کو بڑی احتیاط کے ساتھ اس معاملے کو لینا چاہیے، اس کو ریئیکشن نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرے، حل کرے۔ مظاہرہ ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حکومت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب پھر ایک اور بات بھی طے ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا ہی سینیٹر قائد حزب اختلاف ہوگا سینٹ میں۔ جو بات پی ڈی ایم کے اجلاس میں طے پائی ہے اس پر مولانا فضل الرحمان اپنی پوری قوت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو اب جمہوریت بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ ہم جمہوری روایات کو پیش نظر رکھ کر قائد حزب اختلاف کا انتخاب کریں گے۔ پھر آپ کی 2-3 اگر سینیٹر زیادہ ہیں تو اس میں تو ایک سینیٹر تو زیادہ کرنے میں مسلم لیگ نون کا بڑا رول ہے۔ ان کے 83 ارکان نے آپ کو ووٹ دیے ہیں۔ پھر سید یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے الیکشن لڑا
تو مسلم لیگ نون کے تمام سینیٹرز نے ان کو ووٹ دیے، اور یہ بات کہنا اب جو بات طے شدہ ہوگی، انہوں نے کہا کہ چیئرمین مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ امیدوار کو سپورٹ کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین کی سلاٹ لے لی، جمعیت علماء اسلام نے ڈپٹی چیئرمین کی، تو پاکستان مسلم لیگ نے کہا کہ ہمیں پھر آپ اپوزیشن لیڈر کا منصب دے دیں۔ اب بدقسمتی دیکھ لیجیے کیا ہے، سید یوسف رضا گیلانی باوجود ایک ووٹ زائد لینے کے 7 ووٹیں مسترد کیے جانے پر چیئرمین نہ بن سکے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے طرز عمل میں فرق آ گیا۔ اب پیپلز پارٹی قائد حزب اختلاف کے لیے اصرار کر رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم کسی قیمت پر بھی فیصلے کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے راستے جدا ہو سکتے ہیں، بلکہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے راستے جدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے، نہ کہ ان فیصلوں کو تبدیل کر دیا جائے جب وقت بدل جائے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال بھی واضح ہو جائے گی کہ مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، اور جے یو آئی کہاں کھڑی ہے۔ اسی روز پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے یوتھ کنونشن سے بھی خطاب کیا۔ ان کے لب و لہجے میں وہی تلخی، وہی تمکنت اور وہی دبدبہ پایا گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ جہاں وہ 4 ماہ 5 ماہ پہلے کھڑے تھے آج بھی وہی کھڑے ہیں۔ ان کے رویے میں کوئی لچک نہیں آئی ہے، اور وہ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ بغیر آئینی طاقتوں کے داغدار چہروں کو بے نقاب کرنا ہے۔ افسوس کہ 73 سال گزرنے کے باوجود ہم اپنی منزل تلاش نہ کر سکے۔ بہرحال یہ جو ویڈیو لنک پہ ان کا خطاب ہے، اس سے ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ میں جان پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی نے جو ہارڈ لائن اختیار کر رکھی ہے وہ اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کے لیے اب 2 راستے رہ جائیں گے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ صرف جلسے جلوس کرتے رہیں اور موجودہ حکومت کو برداشت کریں اور اسی طرح اپنا کام چلاتے رہیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں، استعفے دے دیں اور ڈو اور ڈائی یہاں پر اپنا مستقبل کا فیصلہ کر لیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف تو ایک ہی پیج پر ہیں، دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے، لیکن جناب آصف علی زرداری صاحب کی سوچ ان سے قدرے مختلف ہے۔ آصف علی زرداری اسمبلیوں سے استعفے دینے کے حق میں نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لانگ مارچ کے حق میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلسے جلوس کی سیاست کرتے رہیں، حکومت پر دباؤ ڈالتے رہیں، اور اسی دباؤ کے تحت بالآخر حکومت کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست میں کون سا فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ پی ڈی ایم کے حق میں نکلتا ہے۔ آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور میاں نواز شریف کا کیا فیصلہ بنتا ہے۔ آیا آصف علی زرداری ان کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں یا قدم پیچھے کر لیتے ہیں؟ شکریہ۔